وہ ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ اگر عرب دنیا میں جنگ ہوگی تو ایجپٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اگر عرب دنیا میں امن ہوگا تو سیریا کے بغیر نہیں۔ جو سیرین فوج تھی وہ بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر گئی، اس نے کوئی ریزسٹنس نہیں دے پائی۔ جشن کا سما سمجھیے سیریا میں پچھلے 24 سال سے بشار الاسد کی حکومت تھی۔ 2012 میں بہت زبردست ان کے خلاف ایک ریبیلین ہوا، جو حزب اللہ کے جو ملیٹنٹس وہ سیریا میں آ کر ان ریبیلز سے لڑے اور ان کو پیچھے دھکیلا۔ جو ریبیلز کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو یہ القاعدہ سے بھی جڑے ہوئے، یہ ISIS سے بھی جڑے ہوئے تھے، اور یہ امریکن پرزن میں بھی انہوں نے 5 سال کاٹے۔ سیریا سے باہر میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کروں۔ ڈیماسکس ہیز فالن اینڈ ڈیماسکس از فری، گرا بھی ہے اور آزاد بھی ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اوباما کی غلطی تھی، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اس وقت امریکہ نے بمباری کی ہے سیریا میں اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ کنٹرول کرنے کی جو خواہش ہے وہ اور جو اسرائیل کی پشت پناہی ہے سیریا میں قدم جمانے کے حوالے سے، وہاں انہیں امریکی سپورٹ موجود ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا جی کہ یہ 1974 کی جو ہماری سیپریشن آف فورسز کی ٹریٹی تھی سیریا کے ساتھ، یہ ختم ہوئی اور اب وہ ہم سیریا میں داخل ہوں گے تاکہ کچھ اس کو تو آپ نے دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج بہت ہی گریٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ ان سے جانیں گے جو یہ سیریا شام میں سارا ہوا ہے ان پہ ان کا کیا تجزیہ ہے۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے بتائیں نا کہ یہ آپ کا کیا تجزیہ ہے جو اچانک 7 دنوں کے اندر اندر سیریا میں ہوا ہے، اس پہ کیا تجزیہ آپ کا؟ جی میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے تمام تر عوامل سیریا کے اندر سے نہیں ہیں، سیریا کے باہر بھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی بالخصوص خطے میں کہ سیریا بھی سمجھے ہدف بنا ہے ان سم ویز، کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیماسکس ہیز فالن اینڈ ڈیماسکس از فری، دونوں باتیں صحیح ہیں، گرا بھی ہے اور آزاد بھی ہوا ہے۔ بالکل۔ اب صورت جی بتائیں، مزید تھوڑی ڈیٹیل بتائیں، بریف تھوڑا بتائیں۔ تو بریف ڈیٹیل تو یہ ہے کہ یہ جو علوی کلان ہے سو ٹو سے، یہ پچھلے 50 سال سے سیریا پر قابض ہے، اور پچھلے 24 سال سے بشار الاسد کی حکومت تھی، اور بشار الاسد کی جس وقت یہ آئے تھے اس وقت بہت امید کی جا رہی تھی کہ کوئی بہتری آئے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ پھر 2012 میں بہت زبردست ان کے خلاف ایک ریبیلین ہوا، پھر 2017 میں ہوا، لیکن دونوں دفعہ ان کو باہر سے جو مدد آئی اس نے ریبیلز کو بہت بری طرح پیچھے دھکیلا، جس میں حزب اللہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو حزب اللہ کے جو ملیٹنٹس تھے یا فوجی تھے یا جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں، وہ سیریا میں آ کر ان ریبیلز سے لڑے اور ان کو پیچھے دھکیلا اور بشار الاسد کی حکومت کو مضبوط کیا۔ اسی طرح 2017 میں روس نے تقریباً وہاں پر 2 فوجی اڈے بنا دیے۔ یہ بالکل سمجھیے انکینی بات تھی، کیونکہ روس اتنا طاقتور ملک نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس طرح کا پش بیک روس کو نہیں دیا گیا امریکہ کی طرف سے، اور ایک بار پھر بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ لیکن ابھی جو آپ نے پچھلے 5-6 روز میں ایک سپیڈ دیکھی، اس کا اشارہ ہمیں اس بات کا کی طرف بھی ملتا ہے کہ کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے میں گزارش کر رہی ہوں آپ سے کہ یہ جو گلالی سے شاید ان کا نام ہے، یہ جو ریبیلز کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو یہ القاعدہ سے بھی جڑے ہوئے تھے، یہ ISIS سے بھی جڑے ہوئے تھے، اور یہ امریکن پرزن میں بھی انہوں نے 5 سال کاٹے۔ تو کچھ عرصے پہلے انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور انہوں نے آ کر بالکل واضح طور پر میڈیا سے بھی چھپ کے رہتے تھے، میڈیا سپیس میں نہیں آتے تھے، انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ جی میں صرف سیریا کی ریزسٹنس میں انٹرسٹڈ ہوں، سیریا سے باہر میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کروں گا۔ تو ظاہر ہے ISIS اور القاعدہ کے تو دوسرے عزائم ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بات کرتے ہیں خلافت قائم کرنے کی، لیکن سیریا تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، یا رکھ رہے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ میں کئی چھوٹے چھوٹے گروپس جو بشار الاسد کے خلاف ہیں، جو ایتھنیکلی بھی شاید مختلف ہیں، ریلیجسلی بھی شاید مختلف ہیں، وہ سب جڑے، کیونکہ ایک کامن اینیمی تھا اور وہ تھا بشار الاسد۔
اور یہ فائنلی جو انہوں نے پش دیا وہاں ہم نے دیکھا کہ جو سیرین فوج تھی وہ بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر گئی, اس نے کوئی ریزسٹنس نہیں دے پائی اور وہ جو تھے بالکل قابض ہو گئے. اور ایک جشن کا سما سمجھیے سیریا میں تھا جو جائز بھی تھا. بہت اپریسو حکومت طرز حکومت تھا بشار الاسد کا. پھر سب کو خبریں آئیں کہ جو وہاں کا ایک بدترین پرزن ہے یا قید خانہ ہے اس کو کھولا گیا, اور وہاں سے جو باتیں سننے کو آ رہی ہیں وہ ہولناک ہیں. لوگ 40 سال سے قید تھے, لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دروازے کھل گئے. ایسے بچے بھی وہاں موجود تھے جو وہیں پیدا ہوئے تھے اور پرزن میں ہی بڑے ہو رہے تھے. تو اس طرح خیر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں, لیکن جو میرا خیال ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جسے میں سمجھتی ہوں کہ خطے میں تہلکہ سا مچا, وہ یہ کہ بالکل واضح طور پر اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں, ان کا اسٹیٹمنٹ آیا جی کہ یہ 1974 کی جو ہماری سیپریشن آف فورسز کی ٹریٹی تھی سیریا کے ساتھ یہ ختم ہوئی اور اب وہ ہم سیریا میں داخل ہوں گے تاکہ کچھ کوئی رسک نہ ہو, کوئی کیوس نہ ہو. اس لیے جو اسرائیل نے جو بفر زون تھا شاید اس کو بھی ختم کر دیا ہے, اس میں بھی قبضہ کر لیا. اسرائیل کو یہ قبضہ اسی لیے وہ یہ کر پایا کیونکہ اب اس کا مقابلہ بشار الاسد کی فورسز سے نہیں ہے, اب اس کا مقابلہ ہے ان ریبیل سے. اور بہت قیاس آرائیاں ہیں اس میں, ایک یہ بھی ہے کہ شاید پشے پس ان کی آپس میں کوئی بات چیت بھی ہے, اور امریکہ نے تو واضح طور پہ کہا کہ یہ جتنے ریبیل گروپس ہیں ان سب کے ساتھ بات چیت میں ہیں. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ نے ساری چیزیں ہمیں بتا دی جو اب تک ہوئی ہیں سیریا میں اور اس کے گردنواں. ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آئندہ کا منظرنامہ کیا ہوگا سیریا کا, اور اس منظرنامے سے اس خطے پہ کیا اثرات دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے سیریا کے اندر کا صرف منظرنامہ دیکھیں تو بڑا مشکل ہے سیریا کو دیگر چیزوں سے علیحدہ کرنا. وہ ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ اگر عرب دنیا میں جنگ ہوگی تو ایجپٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور اگر عرب دنیا میں امن ہوگا تو سیریا کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ سیریا کے اندر ہے اس میں تو امید کی کرن ہے, کیونکہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ٹرانزیشن کروائیں. ان کے ساتھ 23 منسٹرز بھی اس وقت سیریا میں موجود ہیں, اور جو ریبیلز ہیں اور فارمر گورنمنٹ ہے ان کی آپس میں بات چیت ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹرانزیشن ہوگی, الیکشنز کرائے جائیں گے. تو امید ہے کہ سیریا کے لیے ایک بہترین قدم ثابت ہوگا اگر وہاں الیکشنز ہو جاتے ہیں. لیکن جو خطرناک بات ہے وہ میرے دو باتوں کی طرف اگر آپ اجازت دیں گے تو اشارہ کروں گی. ایک بات تو یہ کہ a wild card in this whole situation is President Trump. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اوباما کی غلطی تھی اور ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اس وقت امریکہ نے بمباری کی ہے سیریا میں اسرائیل کے ساتھ مل کر. اچھا ابھی کی بات ہے یہ؟ جی ابھی مطلب وہ جو اس کو کنٹرول کرنے کی جو خواہش ہے وہ اور جو اسرائیل کی پشت پناہی ہے سیریا میں قدم جمانے کے حوالے سے وہاں انہیں امریکی سپورٹ موجود ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اگر خطے کے طور پہ دیکھیں تو یہ ایران کی شکست ہے, یہ روس کے لیے باعث شرمندگی ہے, اور اسرائیل اور امریکہ کی فتح ہے کیونکہ انہوں نے جو آرک آف ریزسٹنس تھا وہ کلی طور پر مدھم کر دیا ہے, اور جو فٹ پرنٹ تھا ایران کا مڈل ایسٹرن پالیٹکس پہ اپنے پراکسیز کے تحت اس کو بھی بہت کمزور کر دیا. میم یہ جو ایک جملہ اور اجازت دیجیے, زمینی راستہ تو تھا نا جی فرام ایران ٹو لیبنن, وہ زمینی راستہ اب اس طور کھلا نہیں رہا جس کے تحت آرمومنٹس کی ترسیل ہوتی تھی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. میم یہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے تو کچھ چینجنگ نہیں آئی, اس کو تو آپ نے دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام, وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں اور غیر روایتی طریقے سیاست پر یقین رکھتے ہیں, اور ان کا پیوٹن کے لیے ایک سافٹ کارنر بھی ہے. اچھا جی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کی پشت پناہی میں شاید وہ بائیڈن سے 2 قدم آگے ہیں. اچھا
تو جو لارجر کانسٹرکٹ ہے اس میں ایک بات واضح ہے، اور اس بات پر کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے کہ وہ کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ بات انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہی ہے. لیکن ان کے لیے اس بات پر عمل کرنا اس لیے آسان ہے کہ مڈل ایسٹ میں جن کے ساتھ جنگ تھی وہ کمزور ہیں. ایران ہی جو تھا، ایران ہی کے بلبوتے پہ حزب اللہ اور حماس ان سم ویز کھڑا تھا نا. تو سیریا کے اٹیک نے اس میں بہت سمجھیے تقریباً آپ سمجھیے کافن میں آخری کیل ہے، گمبھیر ہو گئی سچویشن. تو میں اس کو کلی طور پہ اس طرح دیکھتی ہوں کہ ایران بہت ویکنڈ پوزیشن میں آیا ہے، اور دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایران بالکل پیچھے ہٹ جائے، اور اگر ایران پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر ایران نیوکلیئرائزیشن کی طرف چلا جائے. بالکل میم، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، اور یہ میری طرف سے آخری کویسچن ہے آپ سے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بشار الاسد کی جو تختہ جن لوگوں نے پلٹا، یہ لوگ کون ہیں اور ان کے پیچھے کن کی پشت پناہی ہے، کن ملکوں کی اور کن لوگوں کی پشت پناہی اس کے پیچھے؟ یہ وہ بہت سارے ریبیل گروپس ہیں جو ان کی آپریشن اور سپریشن سے ناراض تھے. اچھا، یہ بات، اور اس میں کئی چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جو جڑ گئے ہیں گلالئی کی لیڈرشپ کے انڈر. ان کو آرمز، اس خطے مڈل ایسٹ میں رننگ آف آرمز آسان چیز ہے، اور کیونکہ ان کا پہلے تعلق رہا ہے ان گروپس کا ISIS سے، ان کا تعلق رہا ہے القاعدہ سے. اور ISIS کے بارے میں تو بالکل واضح بات ہے کہ جب انہیں سیریا سے نکالا گیا تھا اور وہ آ کر افغانستان میں بسے تھے، تب بھی ان کو ڈسارم نہیں کیا گیا تھا. یعنی تو اگر ان کے ٹوٹے ہوئے حصے سیریا میں موجود ہیں تو آرمز تو ان کے پاس ہیں. اور جس طور آپ نے ویونگ آف آرمز دیکھی ہے، جو آپٹکس آئے ہیں، تو وہ تو اس بات کا عکاس ہیں کہ ترسیل آرمز کی ہے. بالکل بالکل میم، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. فی الحال کے لیے ناظرین نئے دور سے معمر قذافی کو اور ڈاکٹر ہما بقائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.